بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور شکاگو سے میں ہوں جبار میں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع PTI شکاگو کے چند دوستوں کا ایک ایسا پلان ہے جسے ان دوستوں نے 3 ماہ قبل کراچی تحریک انصاف کے ذمہ داران کے لیے تیار کیا تھا، جس سے کراچی شہر کچھ گھنٹوں کے لیے مکمل جام ہو جائے گا، اور یہ وہ اوقات ہوں گے جب کراچی شہر کے ہر روڈ پر بہت ٹریفک ہوتا ہے اور ہر شخص اس وقت اپنی نوکریوں یا بزنسز کے لیے نکلتا ہے، یا شام کا وہ وقت ہوتا ہے جب یہ لوگ اپنی نوکریوں سے واپس اپنے گھروں کو آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس ٹیم نے کراچی پولیس اسے کیسے کنٹرول کرتی ہے اور اس کے لیے پولیس کے کتنے جوان ہوتے ہیں، یہ سب کچھ بتایا ہے۔ اس ٹیم کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں ٹریفک کو رش آور میں ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی ایک سمت میں جہاں سے یہ ٹریفک گزرنا چاہتا ہے اسے تیزی سے نکال دیا جائے، مگر اس ٹیم نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا ہے کہ اس پھنسے ہوئے ٹریفک میں ہزاروں گاڑیاں ایسی آ جائیں گی جو اس جگہ سے نکلنا نہیں چاہیں گی، اور ایک خاص انداز سے جسے انہوں نے اس نقشے کے مطابق دکھایا ہے تو یہ ٹریفک جام ہو جائے گا۔ بالکل یہی طریقہ ہر سال شکاگو میں مقیم میکسیکو کے لوگ اپنے قومی دن کو مناتے ہوئے شکاگو ڈاؤن ٹاؤن کو جام کر دیتے ہیں، یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور شکاگو پولیس اپنی پوری فورس استعمال کرنے کے باوجود ان کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کی حکمت عملی صرف یہ ہوتی ہے کہ اپنی گاڑیوں کو ان سڑکوں پر رکھیں جسے ان کے آرگنائزرز نے بتایا ہوتا ہے۔ PTI شکاگو کی اس ٹیم کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے شکاگو یا کہیں سے بھی بیٹھ کر کراچی شہر کے لوگوں کو صرف ہدایت دی جائیں گی اور عوام اس پلان کے ذریعے روڈوں پر خود بخود آ جائے گی۔ چونکہ اس حکمت کی وجہ سے گرفتاری کا کوئی خوف موجود نہیں ہوگا، اور اس طریقے کے سامنے پاکستان کی پوری فوج بھی استعمال کر لی جائے تو وہ کافی نہیں ہوگی، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی سپورٹ پورے پاکستان میں 80% سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف عمران خان کو پسند کرتے ہیں، جیسا کہ میرا شمار بھی ان میں ہی ہے۔ اس وقت پورے ملک کے عوام اس حکومت سے سخت ناراض ہیں، مگر ہر شخص اس حکومت سے خوف کھاتا ہے چونکہ اس کی پشت پر فوج اور عدلیہ کھڑی ہے، اس لیے کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ پلان ان کی اسی نفسیات کے مطابق تیار کیا گیا ہے جس میں ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے پلان کے مطابق پاکستان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح PTI کے ورکرز کو روڈوں پر نکالا جائے، اور یہی بات اب عمران خان نے جیل سے اپنے پیغام میں کہی ہے۔ لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ کوئی اس حکومت کو ختم کر دے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دے، اور انہیں کوئی قربانی بھی نہ دینی پڑے۔ اس مظاہرے کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ حصہ لینے والے اپنی کسی شناخت کو استعمال نہیں کریں۔ ان کے پاس PTI یا کسی کا بھی کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ پاکستان کا بھی نہیں۔ مظاہرے میں آنے سے پہلے کہیں یہ لوگ جمع نہیں ہوں گے جس سے گرفتاری کا خطرہ ہو یا ان کی نشاندہی ہو سکے۔ ہر کوئی اپنے گھروں سے اکیلا اکیلا نکل کر بتائی ہوئی جگہ پر آئے گا۔ اس مظاہرے کے لیے جس چھوٹی سی جگہ یعنی نیشنل ہائی وے کے حصے کا انتخاب کیا گیا ہے اس پر آئیں گے، اور بتائے گئے روٹ پر بار بار یو ٹرن بناتے ہوئے گاڑیاں چلائیں گے۔ یہ یو ٹرن بھی قانون کے مطابق بنائیں گے، کوئی کسی طرح سے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا یا اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ لوگ کوئی نعرہ نہیں لگائیں گے۔ کسی دوست کو اگر یہ پہچانتے بھی ہوں گے اس گاڑیوں کے ہجوم میں تو ان سے ہنسی مذاق نہیں کریں گے، کوئی ان کی نشاندہی کر سکے اور جس سے یہ اندازہ ہو یہ لوگ پروگرام کے تحت آئے ہیں۔ اس سے ان کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا گرفتاری کا۔ اس جگہ آنے کے لیے کسی کا انتظار یہ لوگ نہیں کریں گے، بلکہ اپنے گھروں سے اکیلے اکیلے نکل جائیں گے۔ جلوس کی شکل اختیار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں نقشے کو، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں کس جگہ آنا ہے اور کون کون سی آبادیوں کے لوگ اس جگہ آئیں گے، اور یہ کہاں تک جائیں گے اور یہ کہاں تک جا کر یو ٹرن بنائیں گے۔ اس نقشے میں ہم نے ظاہر کیا ہے یہ کراچی نیشنل ہائی وے ہے، اور ملیر کوٹ سے ملینیم مال ڈالمیا کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پر یہ پریکٹس کے طور پر استعمال ہوگا، اور یہ ٹائم اس کا ہوگا شام 5 بجے سے رات 8 بجے تک کے درمیان۔ یہ وہ ٹائمنگ ہے جس میں کراچی کی ہر شاہراہ پر بے تحاشا ٹریفک ہوتا ہے، چونکہ لوگ اپنے کاموں سے پلٹ کر آ رہے ہوتے ہیں یا صبح یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔
صبح کا ٹائم ہوتا ہے 7:30 سے اور 9:30 تک کا زیادہ سے زیادہ۔ اس علاقے میں 5 یو ٹرن آئیں گے اور شارع فیصل پر اس علاقے کے کارکنان ان یو ٹرن میں اپنی گاڑیاں راؤنڈ یا گھما گھما کر ڈرائیو کریں گے۔ پلان کے مطابق پہلا یو ٹرن ملیر کوٹ سے ملیر ہالٹ کا ہوگا، جس میں لانڈھی اور ملیر کے گوٹوں سے آنے والے کارکنان اسی چھوٹے سے علاقے میں سرکل کی شکل میں آہستہ آہستہ گاڑیاں ڈرائیو کریں گے۔ دوسرا یو ٹرن ملیر ہالٹ بینک الحبیب سے وائرلیس گیٹ کا ہوگا، جو ایئرپورٹ سے آنے والے راستے کی طرف جاتا ہے۔ دوبارہ یہ یہاں سے گھما کر ملیر ہالٹ سے آتے ہوئے اور وائرلیس گیٹ سے گھما کے دوبارہ یہ بینک الحبیب کی طرف چلے جائیں گے اور یہ ایک سرکل بن جائے گا۔ اور اس علاقے میں اور اس یو ٹرن میں، جس میں ملیر، سعود آباد، کھوکھرا پار، ماڈل کالونی، ملیر کینٹ، معین آباد، شاہ فیصل ٹاؤن ملیر، طارق بن زیاد ملیر، جامعہ ملیہ کالج ملیر، الفلاح سوسائٹی ملیر، درخشاں سوسائٹی ملیر، شمسی سوسائٹی ملیر، گولڈن ٹاؤن، پنجاب ٹاؤن، ملت ٹاؤن اور موریہ خان گوٹ کا علاقہ ہوگا، اور اس کے کارکنان اس حصے میں اپنی گاڑیاں رکھیں گے۔ تیسرا یو ٹرن ڈرک کالونی کے برج سے ایئرپورٹ کی جانب ہوگا اور وائرلیس گیٹ سے گاڑیاں گھما کر دوبارہ کالونی کے برج پر آ جائیں گے۔ یہ وائرلیس گیٹ سے جہاں سے یو ٹرن بنائیں گے، ایک طرف یہ ایئرپورٹ کی طرف چلا جاتا ہے راستہ اور دوسری طرف یہ یو ٹرن بنا کر پھر شارع فیصل کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ لوگ یہاں دوبارہ اس جگہ پر آ جائیں گے جو ان علاقے کے لوگ ہوں گے، اور یہ شمع سینما یا فوجی فاؤنڈیشن کے سرکل میں گاڑیاں چلائیں گے۔ یعنی جب یہ ڈرک کالونی کے برج پر چڑھیں گے تو 2 راستے ہیں، ایک یہ شمع سینما کی طرف چلے جائیں اور ڈرک کالونی 2 نمبر چورنگی سے یہ یو ٹرن بنا کے واپس ادھر آ جائیں، اور دوسرا راستہ ہے لیفٹ پہ برج سے سینٹر سے آپ لیفٹ پہ چلے جائیں تو یہ فوجی فاؤنڈیشن کی طرف سے اترتا ہے اور یہ وہاں سے پھر یو ٹرن بنا کے دوبارہ اس برج پر آ جائیں۔ چوتھا یو ٹرن آرمی گیٹ ڈگ روڈ سے ڈالمیا جانے والے برج سے ہو کر پہلے ہی کٹ سے، جو پہلا برج سے اترتے ہی کٹ آئے گا یا یو ٹرن آئے گا، وہاں سے واپس ہو جائیں گے اور ڈرک کالونی برج کی طرف پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ اس طرح یہ ایک سرکل میں گاڑیاں چلا رہے ہوں گے۔ پانچواں یو ٹرن گلستان جوہر کے کارکنان کا ہوگا، جو ملینیم مال کے قریب پیٹرول پمپ ہے شیل کا، وہاں سے یہ لوگ آئیں گے اور واپس ملینیم مال کی چورنگی سے یا شیل کے گیس اسٹیشن کے پاس سے یہ دوبارہ واپس گلستان جوہر کی طرف ٹرن کریں گے اور یہ اسی سرکل میں رہیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں پہلے ہی ہر وقت ٹریفک پھنسا ہوا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اور بہت بڑا علاقہ ہے، جس میں ملیر کینٹ کے پیچھے والا سفورہ گوٹ تک کے لوگ اس میں آتے ہیں گلستان جوہر میں۔ یہ 5 جگہیں جب 1,60,000 کارکنان کی گاڑیاں، جو اگر صرف 100 بھی ہوں گی تو شام کے اس وقت سارا ٹریفک جام کرنے کے لیے کافی ہوں گی، چونکہ یہ 100 گاڑیاں کسی ایک طرف جائیں گی نہیں بلکہ یہ اسی ہجوم میں پھنسی ہوئی ہوں گی، اور جو ٹریفک کو سست رفتاری کی وجہ سے اور بار بار گھمانے کی وجہ سے اور یو ٹرن بنانے کی وجہ سے پورے ٹریفک کو ڈسٹرب کر دیں گے، اور اس طرح پی ٹی آئی پورے کراچی کی شاہراہ کو بلاک کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ باقی جگہ وہاں کے ذمہ دار یعنی کراچی کے اور لوگ باقی جگہ اس کو خود ترتیب دے لیں گے، اور یہ ایک ڈیزائن ہے، اور ہر ذمہ دار بہت اچھی طرح سے بلکہ پورے ملک میں اس ڈیزائن کو استعمال کر کے ایک ایسا مظاہرہ کیا جائے گا جو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو پورے ملک کو جام کر سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں بقیہ حصے کی طرف۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ علی امین گنڈا پور کا یہ قافلہ جسے وہ اعلان کر کے ڈی چوک لایا ہے، اگر بغیر کسی نشانی اور اعلان کے ڈی چوک یا لاہور شہر یا کراچی میں 1,000 گاڑیوں کے ساتھ صبح یا شام کو داخل ہو جاتا، جس وقت ہر بڑے شہر کی سڑکیں پہلے ہی سے جام رہتی ہیں، اور صرف بڑی شاہراہوں پر اپنی 1,000 گاڑیاں سست رفتاری سے ہمارے اس پلان کے مطابق چلاتا، جہاں انتظامیہ کو پہلے سے کچھ پتہ بھی نہ ہوتا اور اس قافلے کی کوئی پہچان بھی نہ ہوتی، اور یہ ہر اس سڑک پر آ جاتا جہاں صبح شام ٹریفک جام رہتا ہے۔ اس مظاہرے میں حصہ لینے والوں کو کوئی خوف بھی اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ کوئی قانون نہیں توڑ رہے ہوں گے، نہ ہی ان کی کوئی پہچان ہوگی، اور اسی آزادی کی وجہ سے سارے لوگ جو صرف خوف کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں وہ روڈوں پر آ جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں کیوں ایسے مظاہرے کا لوگ حصہ بننا پسند نہیں کریں گے؟
یہ تو ایک پکنک کی مانند مظاہرہ ہوا۔ اور ان شہروں میں علی امین گنڈاپور اپنی گاڑیوں کو ان شہروں میں ہی گھماتا رہے تو کراچی اور لاہور کی تمام شاہراہیں جام ہو جائیں گی، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ تمام گاڑیاں بار بار یو ٹرن بنا کر انہی شاہراہوں پر گھوم رہی ہوں گی۔ تو یہ دونوں شہر صبح شام پیر سے جمعے تک جام ہو جائیں گے، اور اس میں کوئی شخص نہ تو نعرہ لگا رہا ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی پہچان ہوگی۔ یہ لوگ تو بیچارے بس ان علاقوں میں آسانی سے پہنچ کر گاڑیاں آہستہ آہستہ چلا رہے ہوں گے، اور کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں ہوگا۔ بس کراچی میں یہ لوگ حلیم عادل شیخ کے اعلان کا انتظار کریں گے کہ وہ کراچی کی کس شاہراہ پر اور کس حصے میں کال دے رہا ہے، اور بغیر کسی قانون شکنی کے اور بغیر کسی پہچان و نعرے بازی اپنی گاڑیاں وہاں لا کر آہستہ یا تسلی سے چلائیں۔ یہاں ایک ایسی ترکیب ابھی نہیں بتائی جا رہی ہے جو اس ماحول کو دیوانہ بنا دے گی، جس میں قانون نافذ کرنے والے بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ حلیم عادل شیخ جب یہ اس کا اعلان کریں گے تو وہ صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں اس کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے، اور اس کے بعد پورے ملک میں یا پورے پاکستان میں یا پورے کراچی میں یہ طریقہ استعمال آسانی سے ہو سکے گا۔ طاقتور عوام کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ خوف کھاتے باہر نکلنے سے، اور ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی طریقہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عوام کو روڈوں پر نکالنے کا استعمال کیا جائے۔ شکاگو کی ٹیم نے اس پلان کو آج سے 3 مہینے پہلے ترتیب دیا تھا، تاکہ چیئرمین کی کال پر وہ پہلے کراچی اور پھر پورے ملک کے بڑے شہروں کو جام کر دیں، اور ابھی یہ چھوٹے سے حصے کراچی کی ایک شاہراہ پر ایک چھوٹے سے حصے میں یہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی سپورٹ پورے ملک میں 80% سے بھی زیادہ ہے۔ شکاگو کی ٹیم نے اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حکمت عملی کے ذریعے اس سپورٹ کو روڈوں پر لانے کا ایک جامع پروگرام قبل از وقت ترتیب دے دیا تھا، جس میں کسی کی نہ تو گرفتاری عمل میں آئے گی اور نہ ہی اس میں کوئی قانون شکنی کرے گا۔ یہ لوگ دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کا کوئی لیڈر وہاں موجود ہوگا، بلکہ حلیم عادل شیخ کی سربراہی میں یہ ٹیم شکاگو سے اس مظاہرے کو کنٹرول کرے گی، اور پہلا مظاہرہ خود بخود شاہراہ فیصل پر لانڈھی قائد آباد سے رنگ روڈ کے برج براستہ ملینیم مال ڈالمیا سے ہوتا ہوا اپنی اپنی گاڑیوں میں بغیر کسی جھنڈے، بغیر نعرے بازی اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی گاڑیوں کو شام 5 بجے سے رات 8 بجے تک بتائے ہوئے 9 جگہ یو ٹرن بنا کر اپنے اپنے علاقوں سے گزرے گا، اور ہر گزرنے والی شاہراہ فیصل پر سست رفتاری سے اسے چلائے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے اور ہدایت کے مطابق تمام کارکنان اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر سڑک کے اس حصے میں پیر سے جمعے تک شام 5 بجے سے رات 8 بجے کے درمیان آ جائیں گے، اور ان ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گاڑیاں چلائیں گے، جس سے تھوڑی ہی دیر میں پوری شاہراہ فیصل کا ٹریفک جام ہو جائے گا۔ چونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کورنگی انڈسٹریل ایریا کا ٹریفک شاہ فیصل کالونی سے ہوتا ہوا شاہراہ فیصل پر آتا ہے، اور روزانہ شمع سینما شاہ فیصل کالونی سے کالونی کے برج پر بری طرح جام رہتا ہے۔ ادھر شاہراہ فیصل پر لانڈھی کی طرف سے آنے والا لانڈھی انڈسٹریل ایریا کا ٹریفک بھی شاہراہ فیصل پر اسی وقت پہنچتا ہے۔ ساتھ ہی پی آئی اے اور ملیر سیکیورٹی پرنٹنگ مل کا ٹریفک اس ننھی سی شاہراہ فیصل کو بری طرح سے جام کر دیتا ہے۔ دوسری طرف صدر کراچی سے آنے والا ٹریفک، جو لوگ اپنی نوکریوں سے واپس بڑی بڑی بسوں اور مزدہ ویگنوں میں آتے ہیں، وہ پی ایف کے پاس پہلے سے ہی جام رہتا ہے، اور جب یہ لانڈھی سے ڈالمیا ملینیم مال تک کا روڈ جام ہوگا تو پھر شاہراہ فیصل بری طرح جام ہو جائے گی۔ ان علاقوں میں اپنے ذمہ دار کارکنان کو پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں بغیر کسی نشانی یا جھنڈوں کے اپنی گاڑیاں اس چھوٹے سے شاہراہ فیصل کے 3 کلومیٹر کے حصے میں لے آئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس چھوٹے سے حصے میں وہ 7 یو ٹرن بنانے کی جگہ جہاں کارکنوں اور ہمدردوں کو گھما کر اپنی گاڑیوں کو اپنے اپنے علاقوں میں رکھنا ہے، وہ کون سی ہیں۔ آگے چل کر یہی ایکسرسائز پورے کراچی میں اسی وقت پیر سے جمعے تک چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہو رہی ہوگی، جس کی وجہ سے ہر جگہ کی پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اسے کلیئر کرنے میں قطعی ناکام ہوں گے، چونکہ یہ دوسرے حصے میں جا کر کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے، جبکہ مظاہرین ہر علاقے میں بے تحاشا موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ پولیس فورس جب کہیں جلسہ یا جلوس ہوتا ہے، اسے سب جگہ کی نفری بلا کر کلیئر کرتے ہیں۔
جبکہ اس حالت میں تو وہ یہ بھی نہیں جان سکتے ہیں کہ کون اس جگہ کس لیے آیا ہے، اور آنے والے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کر رہے ہوں گے، اور نہ ان کی کوئی پہچان ہوگی، اور نہ ہی یہ لوگ کسی ایک جگہ موجود ہوں گے، بلکہ یہ تو پورے ملک میں جب صبح شام ہوگا تو کاروبار زندگی تلپٹ ہو جائے گا، اور یہ ہر جگہ موجود ہوں گے جو کہ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چھوٹے سے علاقے کے کارکنان کی تعداد، جس میں یہ چھوٹے سے حصے میں ہو رہا ہوگا شارع فیصل پر، تعداد 1,60,000 ہے۔ اس 3 کلومیٹر میں لانڈی سے بھینس کالونی، مانسیرا کالونی، گیدڑ کالونی لانڈی، داؤد چورنگی لانڈی، مرغی خانہ لانڈی، ملیر کے تمام گوٹ، کھوکھرا پار، سعود آباد، صاحبداد گوٹ، محبت نگر، جعفر طیار سوسائٹی، ماڈل کالونی، شاہ فیصل ٹاؤن ملیر ہالٹ، طارق بن زیاد سوسائٹی ملیر ہالٹ، جامعہ ملیہ ملیر، الفلاح سوسائٹی ملیر، درخشاں سوسائٹی ملیر، شمسی سوسائٹی ملیر، گولڈن ٹاؤن، پنجاب ٹاؤن، ملت ٹاؤن، موریہ خان گوٹ، وائرلیس گیٹ، ڈرک کالونی کے 5 بلاک، ناتا خان گوٹ، پہلوان گوٹ، پی آئی اے کالونی اور گلستان جوہر کا وسیع و عریض علاقہ۔ اس کے ساتھ ڈگ روڈ، کینٹ بازار اور ڈالمیا کالونی، ان علاقوں میں بالغ افراد کی تعداد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 95 لاکھ ہے، اور یہ ننھی منی سی سڑک کا ٹکڑا ہے، اس میں معصوم پولیس والے بے بس ہو جائیں گے۔ اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے قطعی بے بس ہوں گے یہ پولیس والے۔ پولیس کی نفری صرف 4 تھانوں کی ملا کر جو اس علاقے کو کنٹرول کرتی ہے وہ 350 جوانوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان میں بھی 80% پولیس والے عوام کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ حکومت میں شامل لوگ آئی ایم ایف کی اربوں ڈالر کی امداد اور پورے پاکستان کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔ اس میں بے تحاشا 80% میں پولیس والے سارے رشوت خور نہیں ہوتے۔ اگلی قسط میں آپ کے سامنے ڈسٹرکٹ ایسٹ کو پولیس کے کنٹرول کرنے کا احوال بتاتے ہیں، جو بیچارے ڈی ایس پی گوپال داس انجام دیتے ہیں، اور ایک اچھے انسان ہیں، بلکہ پوری پولیس فورس کے 80% جوان عوام سے ہمدردیاں رکھتے ہیں، مگر مجبور ہیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جس میں ایک حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا، جس میں 100 کے نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، تو کون ہوگا جو انہیں لوٹنے کے لیے نہیں آئے گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، یار زندہ صحبت باقی، امریکہ و پاکستان زندہ باد۔